بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو دن بھر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھتے ہیں۔ لیکن بعض روزہ دار ایسے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی روزہ کے جو ثواب ہے، جو برکات ہے، جو رحمتیں ہیں، وہ اس کو حاصل نہیں ہوتے، صرف وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ باقی جو روزے کا ثمرات ہوتے ہیں، روزے کے جو فوائد ہوتے ہیں، روزے کا جو جزا ہوتا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ایسا آدمی جو ہے، بعض لوگ جو روزہ رکھتے ہیں بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے، ان کو ان تمام جو فائدے ہیں رمضان المبارک کے روزے کے، اس سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھ کر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اور جو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اس سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ تو محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جو حرام کی کمائی سے افطاری کرتا ہے اور حرام کی کمائی سے سحری کرتا ہے، گویا کہ اس نے روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن حرام چیز سے اس نے روزہ رکھا اور حرام چیز سے اس نے افطاری کر لی۔ تو اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ اس نے صرف اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، اور اس کو اس روزے کا کوئی ثواب اس کو حاصل نہیں ہوا۔ تو لہٰذا کوشش کریں، اگر آپ کی کمائی حرام کی ہے تو آپ حرام کی کمائی چھوڑ کر حلال کی کمائی سے روزہ رکھیں، اور ویسے عام دنوں کے اندر بھی آپ حلال مال استعمال کریں، حرام کام سے، حرام جو مال ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس کا بہت بڑا وبال ہے۔ اور بعض محدثین نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہے کہ جو روزے کی حالت میں غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں عام ہے کہ جب روزے کی حالت میں ٹائم پاس نہیں ہوتے تو دو آدمی بیٹھ کر پھر آپس میں غیبت شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، تو اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو، اگر آپ ذکر اذکار کر سکتے ہو تو کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ ذکر اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر آپ فارغ بیٹھیں تو بجائے غیبت کے آپ خاموش رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو لہٰذا بجائے کہ غیبت کر کے اپنے جو اعمال ہے اس کو ضائع کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو عورتوں کو روزے کی حالت میں بہت زیادہ مشکلات درپیش آئی، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کی طرف بھیجا کہ اس میں وہ دو عورتیں جو ہے وہ الٹیاں کریں، یعنی قے کریں۔ جب ان دو عورتوں نے اس میں الٹیاں کی تو دیکھا کہ اس میں کچا گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون جو ہے وہ ان کے قے میں باہر نکل آیا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے غیبت کی، حلال چیز سے انہوں نے روزہ رکھا، سحری کی، لیکن حرام کا ارتکاب کر کے ان لوگوں نے اپنے روزے کو خراب کر دیا۔ تو یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنے کا نام ہے، ایسا نہیں، بلکہ جس طریقے سے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اسی طریقے سے ہر حرام کام سے، ہر غلط کام سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ہماری جو آنکھیں ہوتی ہیں اس کی بھی روزہ، یعنی ہم آنکھوں کے ذریعے سے بد نظری نہ کریں، اور اسی طریقے سے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ ہم کانوں کے ذریعے سے گانے نہ سنیں، غلط بات غیبت نہ سنیں، کسی کی چغلی نہ سنیں، یعنی جو بھی غلط باتیں ہیں وہ اپنے کانوں سے ہم نہ سنیں، یہ ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو حفاظت میں رکھیں، اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف بھی نہ دے، کسی کو گالی بھی نہ دے، اور اپنی زبان سے کسی کی غیبت بھی نہ کرے، کسی کی چغلی بھی نہ کرے، کسی کے اوپر بہتان بھی نہ لگے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ ہماری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ ہم ان پاؤں کے ذریعے سے غلط کام کی طرف ہمارا پاؤں جو ہے، ہمارا قدم نہ اٹھے۔ تو اسی طرح ہمارے پورے جسم کا جو ہے ہر ایک عضو کا روزہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ اللہ رب العزت کی
नाफरमानी में इस्तेमाल ना हो, और जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है रोज़े की हालत में, आम हालत में, उससे अपने आप को रोकना, इसी को रोज़ा कहा जाता है। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप को खाने पीने से रोके रखें और बाकी जो है हम गलत काम करते रहे, बदनज़री भी करते रहे, चोली भी करते रहे, गाने भी सुनते रहे, गलत बातें भी सुनते रहे और हराम कमाई भी करते रहे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम गुनाह हैं जिनसे अपने आप को बचाना है। अगर आपने अपने रोज़े को बचाना है और अगर आपने रोज़े के समरात हासिल करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जज़ा हासिल करनी है, तो फिर अपने आप को इन तमाम गलत कामों से बचाना होगा, वगरना आपका रोज़ा ज़ाया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रोज़े की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।